اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پاکستان کی عوام۔ میری آج کی جو نشست ہے اور جو عنوان ہے جو میں خطاب کر رہا ہوں وہ حکومت پاکستان کے نام ہے، بالخصوص صوبائی گورنمنٹ پاکستان لاہور، صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تمام ادارے سرکاری اور بالخصوص وزیر اعلیٰ بزدار صاحب۔ سر، میں آج کی جو میری نشست ہے یا جو پروگرام ہے وہ میں غریبوں کی آواز آپ تک پہنچانی چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ ضرور پہنچاؤں گا۔ آپ کو تو پتہ ہے سر، 2-3 سال کے عرصہ میں غریبوں کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کرونا کے سبب اور بہت زیادہ مہنگائی کے سبب مشکل ہو گئی ہے، دشوار ہو گئی ہے۔ اور جو زیادہ پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کے سبب جو زندگی دشوار ہوئی وہ تو ایک الگ ایشو ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پوری دنیا کے لیے یہ ایک امتحان تھا، ایک مشکل کی گھڑی تھی جس میں سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نکالا ہے اور سب جد و جہد کے ذریعے اس مشکل کا مقابلہ کر کے نکل رہے ہیں اور نکل آئے بھی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے مہنگائی کا، تو مہنگائی ٹھیک ہے، 100 قسم کی مجبوریاں ہوں گی حکومت کی، اپنا جس کی بنا پہ کرونا کے سبب یا انٹرنیشنل مہنگائی ہوئی ہے، اس کے سبب ہمارے ملک و پاکستان میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی۔ وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ جو انسان محنت کرتا ہے، محنتی ہے، وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے محنت کر کے کوئی نہ کوئی محنت کا جائز راستہ اختیار کر کے اپنے حصے کی روزی روٹی کما ہی لاتا ہے۔ مگر جو مشکل پیش آ رہی ہے نا سر اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں اور بالخصوص صوبہ پنجاب کے سٹی لاہور میں، جہاں کا میں رہنے والا ہوں، رہائشی ہوں، باشندہ پاکستان ہوں، میری برتھ جو ہے وہ اپنا لاہور شہر کی ہے اور ساندہ کے علاقہ کا میں رہنے والا مستقل مقیم ہوں۔ تو سر مسئلہ یہ میں نے پیش کرنا تھا کہ دیکھیں، غربت میں دن بدن روز بروز اضافہ ہوا، تو غریبوں نے اپنے حالات سے فائٹ کرنے کے لیے، غریب کے پاس ہوتا کیا ہے، چھوٹے وسائل اور مسائل زیادہ۔ تو اگر کوئی شخص ریڑھی لگاتا ہے، کوئی عارضی سی دکان لگاتا ہے اور اس کے اوپر فروٹ رکھ کے بیچتا ہے، گارمنٹ رکھ کے بیچتا ہے، سبزی رکھ کر بیچتا ہے، یا ضروریات زندگی کی جو بھی بنیادی اشیاء ہیں جو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہیں وہ بیچ کے اپنے گھر کی روٹی روزی چلاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنے مشکل حالات میں عوام میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یار اگر کوئی شخص اپنی مدد آپ کے تحت اپنی چھوٹی سی جمع پونجی، تھوڑی سی انویسٹمنٹ لگا کے اپنے گھر کا دال دلیا چلا رہا ہے، تو اس کو بجائے کہ راحت دی جائے، اس کو سراہا جائے، اس کو عزت بخشی جائے اور اس کی ہیلپ کی جائے، اس کے برعکس یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک پاکستان اور لاہور شہر میں کہ وہ شخص کہیں پہ اگر ٹھیلا لگاتا ہے، گاڑی میں کوئی چیز رکھ کے بیچتا ہے، تو 100 قسم کی رکاوٹیں پیدا کرنے والے عناصر پیدا ہو جاتے ہیں اس روڈ پہ، اس علاقے کے رہنے والے، اس مارکیٹ کے باشندے، دکاندار، یا زیادہ تر جن کی گھروں کی دیواروں کے آگے کوئی لوگ لگاتے ہیں سامان، تو وہ بلا جواز ہی آ کے نا، بجائے اس کے کہ اس کی مدد کریں، اس کو کہیں بھائی اگر تجھے یہاں سے روٹی روزی حاصل ہوتی ہے اور تیرا گھر چلتا ہے تو ہمیں خوشی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم جس حد تک تو ہم سے اگر کوئی مدد چاہتا ہے نا انسانیت کے ناطے، حقوق العباد کے ناطے، وہ ہم تیری کریں گے۔ تجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے
اور اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، تو پڑوسی ہونے کے ناطے، مسلمان بھائی ہونے کے ناطے ہم تیری یہ مشکل حل کرتے ہیں، تو کام کر۔ اچھا ہو کیا رہا ہے سر کہ لوگ آ جاتے ہیں، اگر میں نے کہیں پہ گاڑی لگائی ہے، میں کام کر رہا ہوں آج کل سر، گارمنٹ بیچ رہا ہوں، اور گارمنٹ میں کس طریقے سے بیچ رہا ہوں میں وہ بھی آپ کے ملحوظ خاطر رکھ دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست کا کاروبار ہے اپنا گارمنٹس کا، اس کی شاپ ہے، اس کے پاس ایک چھوٹی گاڑی بھی ہے۔ اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کا کام کیا ہے کہ یار میری گاڑی بھی لے لو اور مجھ سے گارمنٹ بھی لے لو، اور آپ لاہور میں کہیں بھی کوئی پلیس دیکھ لو، کوئی جگہ دیکھ لو، وہاں پہ کھڑے ہو کے گاڑی میں گارمنٹ رکھ کے بیچ لو اور اپنے گھر کا کچن چلا لو، اپنی مشکلات کا حل نکال لو، اور مجھے میرے مال کے پیسے دے دو، اور جو پرافٹ آئے گی وہ ہم ہاف ہاف 50-50 کر لیا کریں گے۔ دیکھیں ایک طرف ایک ایسا اچھا انسان ہے جس نے مجھے مشکلات سے نکلنے کے لیے، میری روزی کے اسباب پیدا کرنے کے لیے اتنا بھلے کا کام کیا ہے۔ مجھے آج 8 سے 10 دن ہو گئے ہیں سر، میں گلشن راوی کا علاقہ جو ہے وہاں پہ گاڑی لگاتا ہوں، کسی جگہ ایک دن لگاتا ہوں تو فوراً ہی بلڈنگ آنر آ کے اعتراض کر دیتا ہے، کسی جگہ 2 دن لگاتا ہوں تو جس کے گھر کا کی دیوار یا دروازہ اس کے پیچھے لگتا ہے وہ آ کے فوراً اعتراض کر دیتا ہے اور گاڑی نہیں لگنے دیتا۔ حتیٰ کہ کل میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ گلشن راوی میں ایک بہت بڑا پارک ہے، اس کو فٹ بال پارک کہتے ہیں، اس کے 4 کونے ہیں، چاروں اطراف ہیں، چاروں طرف روڈ ہے جو چلتی ہے، اور ایک سائڈ وہ ہے جہاں پہ تقریباً 150 فٹ کے فاصلے پہ لوگوں کی کوٹھیاں ہیں۔ وہاں پہ میں نے کارنر کے اوپر گاڑی لگائی، جبکہ وہاں پہ پہلے سے پھولوں کا کاروبار کرنے والے، کی میکر چابی بنانے والے اور دیگر فروٹ لگانے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، وہ میرے بھائی ہیں، مجھے خوشی ہے، وہ محنت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اصول اور قوانین کے تحت تو اگر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے تو جو پبلک روڈ ہوتا ہے، شارع عام ہوتی ہے، اس کے اوپر ٹریفک وارڈن کر سکتا ہے اعتراض، اگر اس کے قانون میں وہ چیز شامل ہے۔ ایل ڈی اے کی جگہ تو ایل ڈی اے کر سکتی ہے، کارپوریشن کی جگہ تو کارپوریشن کر سکتی ہے۔ کوئی وہ بندہ جس کا کوئی ناتا ہی نہیں بنتا سرکاری پبلک اپنا پیسیج کے ساتھ یا پبلک پراپرٹی کے ساتھ، جو کہ باشندہ پاکستان ہونے کے ناطے ہر ایک کا حق ہے کہ اس کو استعمال کرے، وہاں سے گزرے بھی، وہاں پہ کھڑا بھی ہو، وہاں پہ گاڑی بھی پارک کرے یا کوئی چیز رکھ کے بیچ سکے، تو اس کو بیچنے سے فوراً روکنے والے آ جاتے ہیں بلا جواز۔ ان کا کوئی جواز نہیں بنتا، ان کو کوئی تنگی بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں بس یہ بندہ یہاں کھڑا ہو کے کام نہ کرے۔ تو وہ اس جس جگہ پہ میں نے گاڑی لگائی اس سے تقریباً 150 فٹ کے فاصلے پہ کارنر پہ ایک گھر ہے، وہ کسی وکیل کا ہے۔ وہ جناب آگے انہوں نے آ کے کہا جی یہاں پہ میں کسی کو نہیں لگانے دیتا، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، فلان ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، آپ کی مہربانی آپ یہاں پہ گاڑی نہ لگائیں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ جناب آپ کا گھر تو 150 فٹ کے فاصلے پہ ہے، نہ میں آپ کا دروازہ استعمال کر رہا ہوں، نہ میں آپ کی دیوار استعمال کر رہا ہوں، جبکہ اگر میں قانونی طریقے سے چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ ہر انسان کی دروازے کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ اس کا فرنٹ کہاں تک وہ استعمال خود کر سکتا ہے، اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ سرکاری ہے، وہاں پہ اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کو گورنمنٹ اس کا نوٹس لے گی، آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ اس جگہ کے مالک نہیں ہیں، آپ اتنے حصے کے مالک ہیں، وہ بھی اگر آپ مالک ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں کہ آپ کے نام وہ رجسٹری ہے، اس کی جائیداد کے کاغذ ہیں، آپ کے باپ دادا کے نام ہے یا آپ کے ذاتی نام ہے، تو تب بھی کوئی قانونی شکل نظر آتی ہے۔ تو سر میں یہ اپیل کر رہا ہوں صوبائی گورنمنٹ آف پنجاب کے آگے اور بالخصوص وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کے آگے کہ سر ہم غریب کہاں جائیں گے، ہم تو آگے ہی غربت میں پس رہے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، رزق حلال کمانا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں کمایا دیا جا رہا، ہمارے راستے میں مشکلات پیدا کر دی جاتی ہیں اور ہمیں کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اگر اسی طرح ہمیں کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو بتائیں پھر ہم چوریے کریں گے، ڈاکے ماریں گے،
لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے، ہم کیا کریں گے؟ آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ ہی کے آگے اپنی درخواست رکھتے ہیں۔ تو سر اس بات کو مد نظر رکھ کے کہ یہ جو پریشانی ہے مجھے یا مجھ جیسے غریب پاکستانی میرے مسلمان بھائیوں کو پیش آ رہی ہیں، برائے کرم از خود نوٹس لے کر اس کے اوپر فوری کوئی نیا لاہے عمل تیار کیا جائے، بلکہ ہمیں لیگلائز کر دیا جائے۔ ہم جیسے غریب لوگ جو دکان نہیں بنا سکتے، دکان کا کرایہ نہیں دے سکتے، اگر سرکاری جگہ کو استعمال کرتے ہیں تو ہم اس ملک کا حصہ ہیں، ہم قوم ہیں، ہم باشندے ہیں۔ عوام سے ملک ہوتا ہے، ملک سے عوام نہیں ہوتی۔ تو سر ہمارا یہ جینین رائٹ ہے، ہم نے رزق حلال ہر صورت کمانا ہے، ہماری ہیلپ کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس حق میں بھی ہوں کہ کوئی ایل ڈی اے کا روڈ ایل ڈی اے کی جگہ ہے، کارپوریشن کی جگہ ہے، بلکہ آپ ان افسران کی ڈیوٹی لگا دیں کہ یار جو شخص مستقل کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے اس کا سالانہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے، اس کو 6 منتھ کا یا 1 ایئر کا پرمٹ دے دیا جائے، سرٹیفکیٹ بائی نام اس کا NIC لکھ کے، باقاعدہ اس کا ڈیٹا لکھ کے اس کو لیگلائز کر دیا جائے کہ ہمارے علاوہ تمہیں یہاں کوئی نہیں تنگ کرے گا، اور ہم نے تمہیں سرکاری سطح کے اوپر لیگل کر کے تمہاری ایک فیس مقرر کر دی ہے، تم نے سال بعد یا 6 مہینے کے بعد اتنی فیس دے دیا کرنی ہے گورنمنٹ کی جگہ استعمال کرنے کی، یہاں پہ تم جو مرضی رکھ کے بیچو۔ کوئی دوسرا بندہ آ کے تمہیں تنگ کرے گا تو تمہیں یہ رائٹ دیا جاتا ہے، اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ تم 15 پہ فون کر کے پولیس کو بلا کے اس کو حوالہ پولیس کرو اور اپنی پریشانی کا حل تم نکالو، ہم نے تمہیں یہ رائٹ دے دیا ہے۔ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں کہ جس کی پراپرٹی ہے، جس کا گھر ہے، وہ امیر بھی ہے، اس کا اثر و رسوخ بھی ہے، وہ دیکھتا ہے یہ غریب سا تو ہے بیچارہ، پہلی تو بات یہ میرے 2 دھکوں سے ہی بھاگ جائے گا، اگر یہ بھاگے گا نہیں تو میں علاقے کی پولیس کو بلا لوں گا، تو پولیس اس کو چپیڑے بھی مارے گی، اس سے 500-700 ہزار بھی لے لے گی اور اس کو بھگا بھی دے گی، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ میری ذاتی یہاں پہ رہائش ہے، میرے پاس اپروچ ہے۔ حالانکہ یہ انلیگل کام ہے اگر دیکھا جائے، لیکن ہمارے معاشرے کا دستور اتنا خراب ہو چکا ہے کہ پولیس بھی بجائے اس کے کہ اس غریب کو پروٹیکٹ کرے اور اس کو کہے کہ بھائی تجھے تکلیف کیا ہے، تو اپنی تکلیف قانونی بتا کہ مجھے قانونی طور پہ یہ تکلیف ہے، اس کے سبب میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں، تو تیرا مسئلہ ہم پھر اس تکلیف کو مد نظر رکھ کے حل کر دیں گے۔ اگر تجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اس سے، اس کے کاروبار سے، جس جگہ کے اوپر یہ کھڑا ہے یہ جگہ بھی تیری نہیں ہے، تیرا صرف فرنٹ بنتا ہے، اور تیرے فرنٹ کی بھی ایک حدود ہے، پورے پاکستان تک تیرا فرنٹ کا اگر رخ جا رہا ہے تو اس کا مالک نہیں بن گیا، یا پورے اس روڈ کا مالک نہیں بن گیا، یہ یہاں پہ کھڑا ہوگا اور تو نے اس کو تنگ نہیں کرنا، تو بلکہ اندر ہو جائے گا، ہم تیرے خلاف قانونی کارروائی کر دیں گے۔ تو اس طرح کا سر کائنڈلی نظام لے کر آئیں